آج کے پوڈ کاسٹ میں سوشل میڈیا کی وائرل سٹوریز پر بات کریں گے۔ ایک بھائی نے اوکارا میں اپنی 3 سگی بہنوں پر گولیاں برسا دی، تینوں کی جان لے لی۔ بھائی ہے ان کا عدیل، اس کو اس کے دوست تانے دیتے ہیں، کیا وہ تمہاری بہن ٹک ٹاک بناتی، وہ تمہاری بہن نے اس گانے کے اوپر ٹک ٹاک بنایا تھا۔ سوئی بھی بہنوں کو ٹھا ٹھا ٹھا۔ ہونے والے داماد کو شادی سے کچھ دن پہلے مار دیا جاتا ہے۔ اب سوال بنتا ہے، ایسا کیا کھل کر سامنے آ گیا تھا؟ ہونے والے داماد نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اس کی جان لے لی؟ یہ پیسوں کی لت لگا دیتا ہے اس فیملی کو۔ اب ان کو لت لگ گئی پیسوں کی، شادی بھی کرنی ہے اور معاملات سیٹل ڈاؤن بھی جا رہے ہیں، اور اسی دوران باہر سے پتہ بھی لگ گیا کہ کرتوت اس کے کیا ہیں۔ ماں کہتی ہے فون کر کے کہ گھر آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ یہ چلا جاتا ہے، جوس پیا، چکر آ رہے ہیں، نیند بے ہوشی ہو رہی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے اور گر گیا چارپائی پہ۔ ماں نے کہا زکریا کام ختم کر۔ کیسے مارا؟ آدھی رات کو لاش لے کے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پھینک کے واپس آ جاتے ہیں۔ کس سے ناجائز تعلقات تھے؟ کون کون سے گھر برباد ہوئے؟ رخسانہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سن کر کے میں ایک مرتبہ اس کو کہتی ہوں کام کر دیتا ہے، اور جب بھی آتا ہے بہانے سے بچوں کو پیسے بھی پکڑا دیتا ہے۔ عورت اس کے گھر جاتی ہے اور گھنٹوں ناجائز مراسم قائم ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، گندگی غلاظت خوب پھیلائی جاتی ہے۔ جب اس کا دل بھر گیا نا، اس نے کیا کیا، اس نے عورت کو بٹھا لیا اور کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں حلال حرام کیا ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، یہ حرام کاری ہے، ایسے نہیں کرتے۔ کمرے سے باہر گئی، ایک پانی کا ٹب بھر کے رکھا ہے اور آلریڈی اس میں تیزاب ملایا ہوا ہے۔ ٹب اٹھا کے اندر لائیے، وہ کہہ رہے ہیں کی کر رہی ہیں نہ پاری چکر ٹھا ڈھیل دیا سارا اس کے اوپر۔ دوستو مجھے بین کر دیا گیا، بین یعنی کہ شیڈو بین۔ یوٹیوب پلیٹ فارم نے سورس ڈیجیٹل کی ویڈیوز کی ڈسٹریبیوشن کو لمیٹڈ کر دیا ہے۔ آپ تک ہماری ویڈیوز اب پہنچ نہیں رہی۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج سے 4 مہینے پہلے میں نے تہمینہ شیخ صاحبہ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، جب تہمینہ شیخ صاحبہ نے طلحہ ریویوز کے معاملے پر ایک خاتون کا اپنے چینل پر انٹرویو کیا تھا۔ میں نے اس میں پوچھا تھا کہ یہ خاتون آپ کے پاس کیوں آئی ہے، یہ خاتون جو ہے وہ NCCI کے پاس کیوں نہیں گئی۔ اس پر ہمیں ایک ای میل ریسیو ہوئی آج سے 4 دن پہلے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر پرائیویسی وائلیشن ہوئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ رپورٹ کس کی طرف سے کی گئی، کیا وہ رپورٹ طلحہ ریویوز کی طرف سے کی گئی یا اس خاتون کی طرف سے کی گئی، یا جو اس کے اندر ہڈن ہینڈز تھے جن کی وجہ سے یہ ایشو اٹھا انہوں نے کی۔ اور اس ای میل کے بعد سے ہماری ویڈیوز پر ویوز آنا بند ہو گئے۔ پہلے آپ دیکھتے تھے جہاں پر 50,000 یا 1 لاکھ ویوز آتے تھے، اب وہاں پر 2,000 4,000 ویوز آنے لگ گئے ہیں۔ میری پوری 1 سال کی محنت ہے، میں نے ایک چینل کی جاب کو کوئٹ کر کے یہ پلیٹ فارم سٹارٹ کیا، لیکن 77,000 کے قریب سبسکرائبر جو ہیں شاید اب وہ ویسٹ ہو جائیں، شاید مجھے ایک نیا پلیٹ فارم سٹارٹ کرنا پڑے۔ لیکن یہ جو ایک سفر ہے کہ جس میں میں آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں، آپ مجھے پیار دیتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوگا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جب تک نیا چینل سٹارٹ نہیں ہوتا آپ میری ویڈیوز کرائم کاسٹ پر دیکھیں گے۔ تہمینہ صاحبہ آج کے پوڈ کاسٹ میں سوشل میڈیا کی وائرل سٹوریز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک بھائی نے اوکارا میں اپنی 3 سگی بہنوں پر گولیاں برسا دی، تینوں کی جان لے لی۔ وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ٹک ٹاک بناتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا دیکھ کر، میں نے جان سے مار دیا۔ اصل میں کہانی یہ ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ ڈیٹیلز بتائیں۔ مطلب کہ غیرت کے نام پر پھر سے ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک وجہ بنا، مسئلہ بنا، اور بھائی نے 3 بہنوں کو ایک ساتھ مار دیا۔ کچھ لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کے بعد ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم باہر آ جائیں گے اور بلے بلے ہو جائے گی، او ہو بہت سخت مزاج آدمی ہے، غیرت مند آدمی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، قتل کسی طور پر بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اب جس کیس پر آپ نے سوال کیا، یہ اوکاڑا کا شادمان کالونی کا کیس ہے، اور یہاں پر ایک فیملی رہتی ہے۔ اس فیملی میں جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے لیاقت۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کیس ہے، جو بہنیں قتل ہوئی ہیں، اس میں پرچہ کرانے والا بھی والد لیاقت ہی ہے۔ 5 ان کی بیٹیاں ہیں اور 1 ان کا بیٹا ہے اکلوتا،
میری اس خبر پر اور اس لائن پر ذرا دھیان دیجیے گا. اکلوتا ہمیشہ بگڑا ہوتا ہے. بہت کم گھر ہیں جس میں اکلوتا ٹھیک رہتا ہے. اس کو اتنی پیار محبت اور کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ جائز کام بھی کرتا ہے, وہ ناجائز بھی کرتا ہے. ماں گود میں لیتی ہے, باپ گود میں لے کے کہتا ہے کوئی گل نہیں, کر لے, کوئی گل نہیں, آئندہ نہیں کرے گا. بیٹے ہی ہے. بگڑتا ہمیشہ بچہ تب ہے جب اس کو ایکسٹرا لاڈ پیار دیا جاتا ہے. عدیل نام ہے اس کیس میں بیٹے کا. بیٹیوں کے نام میں آپ کو بتا دوں ذرا. ایک کا نام ہے ہیرا, ندا, بشرا, عائشہ اور فضا. اور دو جو ہیں ہیرا اور ندا وہ میرڈ ہیں. بالکل, اس میں ہیرا اور ندا جو ہیں وہ میرڈ ہیں, اور جو ہیرا ہے وہ کراچی میں ہی اس کی شادی کی گئی ہے, جبکہ ندا کی کراچی سے باہر کی گئی. یہ فیملی بھی کراچی میں اکثر اوقات ان کا آنا جانا بھی رہتا تھا. اور اب جو کیس ہوا, جو وقوعہ ہوا, اس پر ایگزیکٹلی میں وقوعے پر آتی ہوں. معاملہ شروع کدھر سے ہوا. جب ٹک ٹاک بنایا جاتا ہے نا, نیا بندہ ٹک ٹاک پہ آ گیا, اس کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی, کسی کی فوراً ہو بھی جاتی ہے. میٹیریل پر, کانٹینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سے بے وقوف ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں جو ٹک ٹاک پر بہت وائرل ہیں. اب وہاں سے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں, لائیو بھی آ رہے ہیں, بڑا کچھ ہے. اس ٹک ٹاک کے پیچھے بھی بڑی جانیں گئیں اور بڑے گھرانے تباہ ہوئے, طلاقیں ہوئیں, قتل ہوئے, لیکن یہ باز نہیں آئے لوگ. اس کیس میں 2 اپریل کو, جیسے کہ آپ نے سوال کیا, معاملہ ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھائی ہے ان کا عدیل, اس کو اس کے دوست تانے دیتے ہیں. کیا وہ تمہاری بہن ٹک ٹاک بناتی, وہ تمہاری بہن نے اس گانے کے اوپر ٹک ٹاک بنایا تھا. ایسے کوئی مسالے دار معاشرہ ہے نا, مجال ہے کبھی کسی کو سیدھی مت دے دیں. جان بوجھ کے موقع کی تلاش میں بیٹھیں گے. یہ بھائی گزرے گا, اس کو کہیں گے گانے کا بول یہ تھا, جو گندا ہوگا وہ پکڑیں گے. وہ جملہ بکا, اوے تیری بہن ڈانس کر رہی سی, تیری بہن ٹک ٹاک تے کر رہی سی. گھٹیا اور 3rd کلاس گفتگو. پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک میں, ایسا کیا ہے؟ پرائیویٹ اکاؤنٹ کا کیا مطلب ہے؟ پرائیویٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا. جس نے فالو کیا ہوگا, جس کو ایکسیپٹ کیا ہوگا وہ دیکھ سکتا ہے. یس, فالوور دیکھ سکتا ہے. اب ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں نا, وہاں پہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اے آئی والی لڑکی ہے کہ اوریجنل ہے. کہیں گے اچھا لڑکی ہے, اوکے ڈن, فالو کرو. انٹرسٹ ہے اپنا. اچھا, اس کیس میں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ قتل سے 1 دن پہلے بھائی جو ہے وہ تینوں کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ چیک کرتا ہے ان کے موبائل میں. علی, آپ ایسے انسان کو ایک نارمل انسان سمجھتے ہیں جو 1 دن پہلے ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھتا ہے اور دن اور رات پورا یہ سوچتا ہے اور اگلے دن مرڈر کر دیتا ہے؟ یہ نارمل بندہ ہوتا ہے؟ نارمل نہیں ہوتا. اسے ایکسٹرا ہائپر کہتے ہیں, اور ایکسٹرا ہائپر نشے کرتے ہیں, ایکسٹرا ہائپر بیجا پیار کرتا ہے, اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا مینٹلی طور پہ ڈس آرڈر بھی ایسا شخص ایسی حرکتیں کرتا ہے, میں نے دیکھا آنکھوں سے کرتے ہوئے. اور یہ پلان کر کے کیا نا, 1 دن انتظام کیا, پسٹل ارینج کی, پورا موقع دیکھا کہ کب کیسے مارنا ہے. منع کیا جا سکتا تھا, ماں باپ کو بٹھایا جا سکتا تھا, ڈانٹا جا سکتا تھا. ایون دین چلو بہت غصہ آ گیا, ایک تھپڑ لگا کے منع کیا جا سکتا تھا. یہ غلط ہے کہ آپ نے پکڑا اور ٹھا 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 ٹھا. گھر میں سوئی ہوئی تھی تینوں. گھر میں آیا, 2nd فلور پر یہ سوئی ہوئی تھی, سیڑھیاں چڑھائے اور اوپر جا کے سوئی ہوئی بہنوں کو ٹھا ٹھا ٹھا. گولیوں کی آواز آئی, خود بھاگ گیا, اور ماں بیچاری گولیوں کی آواز سنتی گرتی پڑتی سیڑھیاں چڑھی. بیٹیوں کو دیکھا, ہوئے ہوئے لا 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 لا. محلہ اکٹھا ہو گیا, پولیس کو کال ہو گئی, پولیس موقع پر آ گئی, وقوعے دیکھے, معلوماتیں نہیں, اور سب کچھ. کہتے ہیں کہ موقع پر 2 بہنیں جو ہیں وہ قتل ہو گئی اور 1 زخمی ہو گئی شدید. تینوں کو گولیاں تو لگی تھیں. اب پولیس نے وہاں پر سٹیٹمنٹ کوئی اس لیے نہیں دی, چونکہ پولیس سٹیٹمنٹ دے نہیں سکتی کہ کون مر گیا کون زندہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گولی لگتی ہے, انسان سد بدھ کھو گئی ہے, ہاسپٹل لے جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے جی آدھے گھنٹے بعد نہیں سانسیں بحال ہو گئیں. اب اس میں تینوں کو فوراً سب سے پہلے ہاسپٹل شفٹ کیا. 2 کے بارے میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ موقع پر ہو گئی, تیسری کی سانسیں چل رہی تھیں. 5 دن ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑی, اور پھر 5ویں دن وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تینوں بہنیں قتل ہو گئیں. جب کیس ہوا, ادھر سے FIR درج ہو گئی. لیاقت صاحب اپنی بیٹیوں کے قاتل کے خلاف کھڑے ہوئے, پرچہ درج کروایا. اور یہ پرچہ جو ہے, اس میں ملزم کون تھا؟ ان کا بیٹا. قتل ہونے والی کون تھی؟ بیٹیاں. یہ وہی کیس آ گیا جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اکثر اوقات باپ اور ماں یہ جہاں مدعی بنتے ہیں 2 مہینے کے بعد صلح نامے پہ آ جاتے ہیں. ونس اگین عدیل اکلوتا بیٹا ہے, 3 بیٹیاں ہماری ہیں, کوئی گل نہیں, 2 تے ہیں نہالے. یہ جملہ آپ سنو گے 3 ماہ کے بعد. اچھا, یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے, ہم نے پچھلے سال ڈسکس کیا تھا. ایک شہزادی ٹک ٹاکر تھی, بھائی نے قتل کر دیا. ٹک ٹاک بناتی ہے, تالاب میں نہاتے ہوئے ویڈیو اس نے بنائی ہے. میرے دوست چھیڑتے ہیں کہ تیری بہن ٹک ٹاک پر آتی ہے, اس کی وہ ویڈیو ہے. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ واحیاتیاں ٹک ٹاک پہ آ کے دکھائیں. غلط بات ہے, نہیں ہونی چاہیے, بالکل رانگ ہے, اسٹرکٹلی منع کرنا چاہیے. شوہر ہے تو اس کو, بیوی ہے تو اس کو, کواری ہے تو باپ اور بھائی کو.
لیکن منع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پکڑ کے ٹھا بندہ مار دو. چڑی کا بچہ مار رہے ہو کہ انسان. آپ دیکھیں کہ عید پر ہم نے ایک سٹوری کور کی تھی کہ عید کے دن یہ بھی مہینے 1.5 مہینے پہلے ثنا جاوید ایک ٹک ٹاکر تھی, اس کو بھی مار دیا. وہ لائیو آتی ہے. ہمارے ہاں نا پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم فوراً سے کیا بچہ ہے کیا بڑا ہے اس سے چیز کو روکتے ہیں, اور انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ جب کسی کام سے انسان کو روکتے ہیں وہ اور اٹریکٹ ہوتا ہے, وہ اور اٹریکٹ ہوتا ہے. منع ضرور کریں لیکن اچھا برا فیکٹر تو بتا دیں نا آپ, تاکہ اگلے کو خود ہی اس سے نفرت ہو, وہ ہٹ جائے. منع کرنے سے باز نہیں آئے, اوکے ڈن مار دو. لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی حدود و قیود میں رہیں. یہی ٹک ٹاک ہے, کیا کیا کانٹینٹ نہیں ملتا, کیا کیا انفارمیشن نہیں ملتی. میں بعض اوقات کہیں پر اڑ جاؤں, مجھے سمجھ نہ آئے کیا چیز ہے کیا حقیقت ہے, میں ٹک ٹاک سے مدد لیتی ہوں, میں پوچھتی ہوں. کوئی فیملی بیٹھی ہے آپس میں گپ شپ ہے, ایک اچھا فرینڈلی ماحول ہے, اوکے ڈن. یہ گیلے کپڑے, یہ تالاب, یہ لٹک مٹک, اور یہ گاؤں دیہاتی ماحول, کپڑے چست ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں, تو بھائی پھر کیا کرے گا باہر؟ جب لڑکے اس کو کہیں گے تیری بہن دل ہے عاشقانہ اس کے اوپر ڈانس کر رہی تھی, وہ کیا کہے گا؟ ہاں اچھا کر رہی تھی, کیا کہے گا؟ گھر آ کے تماشا. اچھا لیکن سب کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ اس طرح کے نہیں ہوتے نا. مجھے یاد ہے کوئٹہ کا ایک کیس جس کے اندر امریکہ سے 14 سال کی ایک لڑکی آتی ہے, باپ اسے کہتا ہے کہ اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دو. اب امریکہ میں پیدا ہوئی لڑکی, وہاں پر اس کی پوری گرومنگ ہوئی, وہ پاکستان صرف وزٹ کرنے آئی ہے, گھومنے آئی ہے, اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروانے کے چکر میں اس کو گولی مار دی باپ نے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے امریکہ بھیج دی گوروں میں. ماحول پتہ ہے نا آپ کو امریکہ کا, میں یہ نہیں کہہ رہی بہت گندا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے جیسا مسلمانوں کا ہوتا ہے, جیسا یہاں کے لوگوں کا ہوتا ہے, لبرل ہے نا, رائٹ. آپ اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو, وہ کہتی میں نے نہیں کرنا. اس نے امریکہ میں رہ کے سیکھا یہ ہے کہ وہ کام کرنا ہے جو خود کو اچھا لگے, وہ کرنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ کروں گی. جو اس کی اپنی مرضی. آپ پورا تیار کر کے بھیج کے ہزاروں, کدھر دنیا میں امریکہ, کدھر پاکستان, کدھر کوئٹہ, اور پھر ایسی جگہ پر بیٹھ کر آپ اس کو بھیج کے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کام وہ کرے جو باپ کہتا ہے. تو بھائی وہاں تو ماں اور باپ بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے, اگلے کہتے ہیں پکڑ کے لے جاؤ اس کو. وہ دیکھیں نا کہ ایک امریکہ کا کلچر ہے جہاں پر وہ پیدا ہوئی, جہاں پر وہ گرو کر رہی ہے, اور پھر اسے کوئٹہ کے کلچر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں 4th کلاس زبردستی. میں سیکشول سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, وہ ہم پڑھاتے ہیں, ہم تو ماسٹرز میں بھی نہیں پڑھاتے. تو آپ ایسے ماحول میں بھیج کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہو جائے تو ایسا ہونا چاہیے, تو یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ ہی غلط ہے نا. یہ تو وہ بات ہے, ایک طرف بچے کو کہنا کر لو, ایک طرف کہنا نہیں, وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے, ٹھا گولی. تہمینہ صاحبہ اگلے کیس کی طرف چلتے ہیں. فرید آباد کا یہ کیس ہے جہاں پر ہونے والے داماد کو شادی سے کچھ دن پہلے مار دیا جاتا ہے. اب سوال بنتا ہے ایسا کیا کھل کر سامنے آ گیا تھا, ہونے والے داماد نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اس کی جان لے لی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, خبر بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ساس نے اپنے اس داماد کو, جس نے بھی داماد بننا ہے چند دنوں کے اندر, اور بڑا پسندیدہ داماد بنے گا, پسند بہت تھا, چونکہ پیسے میں بھی کچھ تگڑا تھا اور انڈیپینڈنٹ بہت تھا, اس کو گھر بلا کے مار دیا, خود ساتھ مل کر. ایسا کیوں کیا؟ اگر لڑکے میں کوئی پرابلم تھی, کوئی کمی بیشی تھی, کوئی راز کھل گیا تھا, تو اس کو چھوڑا جا سکتا تھا. کون سا نکاح ہوا تھا؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہوتا کیا ہے اس کیس میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ افسوسناک واقعہ فیصل آباد میں پیش آیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, فرید آباد, اور اس کو فرید آباد کو اکثر اوقات فرید چوک بھی کہا جاتا ہے, جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. کرائے کا ایک مکان ہے جس میں رہتا ہے ایک شہباز نام کا لڑکا اور آدمی, مکس اپ, 40 ایئرز اس کی ایج ہے, اور ایک اچھا کاروباری انسان ہے جو پیسے کمانا جانتا ہے. اب شہباز کرائے کے مکان میں اپنی ماں, بھائی, باپ, فیملی کے ساتھ نہیں رہتا, بالکل اکیلا رہتا ہے. اب جہاں کوئی لڑکا کرائے کے مکان میں اکیلا رہتا ہے, وہاں کرائم کو کور کرنے والے, کرائم کو کنٹرول کرنے والوں کے دل میں فوراً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیں اکیلا کیوں رہتا ہے بھائی, مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے سوال جنم لیتے ہیں. اس کیس میں بھی یقیناً آپ کے دل میں اور آڈینس کے دل میں یہ سوال تو آیا نا کہ کرائے کے مکان میں اکیلا رہنے کا کیا 40 سال عمر ہے, نہ کوئی 40 سال فیملی نہ عمر کچھ. ہے. اب شہباز جو ہے وہ ایک ایسا گھرانہ جس میں زکریا نام کا ایک لڑکا رہتا ہے, بالکل ینگ ہے, اور زکریا کی والدہ بھی رہتی ہیں, اور ایک ان میرڈ بہن بھی رہتی ہے. ان کے گھر اس کا بہت زیادہ آنا جانا ہے. زکریا کا بیسٹ بڈی بھی ہے, اور بیسٹ بڈی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر آنے جانے کا انداز یہ بتاتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں چھوٹا بیٹا زکریا, بڑا بیٹا شہباز. اب جناب والدہ کا نام آمنہ ہے, زکریا 25 سال کا ہے, یہ 40 سال کا ہے. دونوں کی دوستی اس حد تک ہے کہ رات کو کیا کھایا, صبح کیا کھانا ہے, کل کہاں جانا ہے, ہر چیز شیئر ہوتی ہے. جب بھی گھر جاتا ہے والدہ کے پاس جا کر جھک کر سلام کرتا ہے, پیار لیتا ہے, دن بھر کے قصے کرتا ہے.
اب یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ اتنی محبت اور اتنے پیار کے بعد یہ کام ہو جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ والدہ ایک دن کہتی ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے, 21 سال کی ہو گئی ہے, اب اس کا رشتہ کرنا ہے, میں رشتے ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے میری مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا. گھر گھر کی کہانی ہے. اب بہت لڑکے دیکھے لیکن کوئی لڑکا سمجھ ہی نہ آئے. شہباز کیا کرتا ہے, شہباز کہتا ہے ماں جی غصہ تو نہیں کرو گے, میں ایک گل کراں, کیونکہ بہت زیادہ آتا جاتا ہے نا تو فرینک ہے. کہتے نہیں پتر گل کر, جیسا میرا ذکریہ ویسا تو وڈا ہو چھوٹا. کہتا ماں جی میرے سے رشتہ کر دیں. اب یہ جملہ میں کہہ رہی ہوں تو انسان ذرا چونک جاتا ہے کہ کیسے آپ کسی کی ماں کو ڈائریکٹلی, اسی کی بیٹی اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, آپ یہ بات کریں اور آپس میں کوئی معاملہ بھی نہیں ہے, اور دوست کی بہن کا. ماں جی آپ نے مجھے دیکھا بھالا ہے, میں کیسا ہوں کیسا نہیں آپ کو پتہ ہے, میری عادتوں کا پتہ ہے, میں ایک عرصے سے آپ کے گھر آتا ہوں, میں کیا کماتا ہوں آپ کو یہ بھی پتہ ہے, تو کیوں کسی غیر کو دینی ہے, دیکھے بھالے لڑکے کو دے دیں. ماں کہتی پتر تیری عمر 40 سال ہے, تو وہ چھوٹی ہے, ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے. جواب, میں بہنوں کی شادیاں کرتا رہا, کمائی میں لگا رہا اور اپنی بھول گیا, اس لیے شادی کی جو ایگزیکٹلی عمر ہوتی ہے 25-30 سال وہ نکل گئی میری. اچھا, شہباز کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی, غیر شادی شدہ تھا بظاہر, یا طلاق یافتہ؟ بظاہر سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ انمیرڈ ہے, اور یہ محنت کرتا رہے, اور محنتیں کر کر کے بہنیں بھی آئی ہیں, اور پھر اس کے بعد اب جب اپنا ٹائم آیا ہے تو ٹائم نکل چکا ہے. یہی سوال جیسے آپ نے کیا کہ 40 سال تک شادی نہیں ہوئی, سب یہ سوال کرتے ہیں, تو ماں جی تسی مینوں دے دیو, میں انہوں خوش رکھاں گا. ماں جی میری عمر 40 سال ہے اور اس کی عمر چھوٹی ہے, میں اس کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا, اور ہمیشہ وہ جوڑا کامیاب ہوتا ہے جس میں آدمی بڑا ہوتا ہے اور لڑکی چھوٹی ہوتی. ماں کو کہتا ہے یہ سب کچھ. ماں کہتی پتر ہن اس ٹاپک نو بند کر, میں سن لیا ہے, مشورہ کر کے دساں گی. چلو جی کھانا شانا لگاؤ, بات کو چینج کیا, کھانا کھایا, موصوف اپنے گھر چلے گئے, اور دل میں اور ذہن میں خواب آ رہے ہیں, ہائے اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, ہاں کرے گی یا نہ کرے گی. اگلے دن اب یہ جب اپنے گھر گیا تو ماں نے زکریا کو اور اس کی بہن کو بٹھایا پاس اور ساری بات کی. زکریا کو کہا کہ جواب دو بھائی کیا کہتے ہو. زکریا کہتا ماں جی تسی فیصلہ کرنا ہے. دیکھو بہن کو پوچھا, اس نے کہا مجھے کیا پتا, میں تو بھائی بھائی کہتی ہوں. اب آپ امیجن کیجئے کہ اس گھر کا کیا ماحول ہوگا. ماں نے کہا نہیں فیصلہ تو یہی بنتا ہے کہ کر دیتے ہیں, اکیلا رہتا ہے, کماتا کھاتا ہے, جانتے ہیں آتے بھی کوئی گندی نشے والی نہیں ہے. اگلے دن ماں کہتی ہے فون کر کے کہ گھر آؤ کچھ بات کرنی ہے. یہ چلا جاتا ہے. اب جب یہ چلا جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا آج سے تو میرا صرف بیٹا نہیں ہونے والا دماد بھی ہے. دعا کرتے ہیں, بات پکی ہوئی, اور اس کو یہ کہتی ہے والدہ, یا ہم ساس کہہ لیتے ہیں, ہونے والی ساس کہتی ہے سپیڈی بیٹا تیاریاں کر, مینوں بڑا چائے بیٹی دی ویاہ آتے, ایک طرف میری بیٹی ہے ایک طرف میرا بیٹا بھی تو ہے. وہ سپیڈی جو پیسے جمع کیے ہیں, خوب تیاریاں, وج گج کے پینٹ ہو رہا ہے, ماں جی آپ لوگوں نے جہیز نہیں لینا, میں خود بناؤں گا, اور سب کچھ. ادھر سے ماں خوب تیاریاں کر رہی ہے. ڈیٹس فکس ہو گئیں اور چند دنوں کا ٹائم رکھا گیا, اور اس شادی کو باقاعدہ انہوں نے کرنا تھا. ایک دن زکریا کو باہر سے پتہ لگتا ہے کہ شہباز 2 بچوں کا باپ ہے, اور شہباز چونکہ نشہ بہت کرتا ہے اس وجہ سے اپنی بیوی کو یہ مارتا پیٹتا تھا. بیوی تنگ آ گئی تو بیوی نے بچیاں لیں, اپنی ماں کے پاس چلے گئی اور وہاں رہنا شروع کر دیا, اور اس نے طلاق دے دی. اچھا, اور جو پہلی بیوی ہے وہ رہتی فیصل آباد میں ہے؟ وہ رہتی فیصل آباد نہیں ہے, کسی گاؤں میں رہتی ہے. اس وجہ سے یہ اکیلا رہتا ہے کرائے کے مکان میں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہے ہی انمیرڈ تو اکیلا رہتا ہے. اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نشے کرتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی ہوئی ہوئی تھی یا اس نے ڈیورس دیے, 2 بچوں کا باپ ہے, یہ بھی نہیں پتا ان کو. یہ اس چکر میں ہے کہ ویل سیٹلڈ ہے, ہمارے گھر آتا ہے, سر جھکا کے بیٹھتا ہے, اوکے ڈن. انسان کا ایک نہیں کئی روپ ہیں. اس میں آپ شہباز کا روپ دیکھ لیجئے کس قسم کا نکلا. ایک طرف وہ شہباز جو سر جھکاتا ہے, اور ایک طرف وہ جو نشہ کرتا ہے, اور ایک طرف وہ جو بیوی کو مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اور ایک طرف وہ باپ جو بیٹوں کو چھوڑ کے, بیٹے بیٹی کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کتنے روپ ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے, شہباز جو ہے یہ حرکتیں کرتا ہے, اور باہر اس کا یہ کردار ہے. یہ زکریا کو پتہ لگا, زکریا گھر آیا, ماں کو بتایا, اور یہ بے نقاب ہو گیا. یہ بے نقاب ہو گیا. ماں ہکی بکی, شکر ہے ٹائم نال پتہ لگ گیا کی گل ہو گئی. اب یہ چونکہ کھاتا پیتا تھا فائنینشلی, اس نے جب آنا ڈھیروں ڈھیر فروٹ, اس نے جب آنا تھوڑے تھوڑے پیسے کسی نہ کسی کو بہانے سے پکڑانے. یہ رہتا تو کرائے کے مکان میں تھا, چونکہ بیوی بچے تو تھے نہیں, نشے پانی کرنے ہوتے تھے, تو پیسے اس کی جیب میں ہوتے تھے. یہ پیسوں کی لت لگا دیتا ہے اس فیملی کو. اب ان کو لت لگ گئی پیسوں کی, شادی بھی کرنی ہے اور معاملات سیٹل ڈاؤن بھی جا رہے ہیں, اور اسی دوران باہر سے پتہ بھی لگ گیا کہ کرتوت اس کے کیا ہیں. اب جب یہ آیا گھر
تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹا ہم نے تیرے ساتھ رشتہ نہیں کرنا لڑکی کا, تو طلاق تو دے کے بیٹھا ہے بیوی کو اپنی, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے, تم 2 بچوں کے باپ ہو, جھوٹ بولا تم نے مجھ سے. فوراً اٹھ کے ماں کے پیر پکڑ لیے, معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو, غلطی ہوگی غلطی ہوگی. کہتی معافی نہیں ہے دھوکہ ہے, معافی ہوتی ہے غلطی کی, غلطی نہیں ہے بیٹا, یہ دھوکہ دیا ہے تو نے ہمیں. کہتا نہیں جی بس میں آپ کو بتاؤں میرے پہ بڑا ظلم ہوتا تھا. پھر یہ وہ کہانی آ گئی, کبھی عورت مظلوم تو کبھی بندہ مظلوم. کہتی ہے کیا ظلم کرتی تھی کہ طلاق بھی دے دی, چل بچوں نے کیا ظلم کیا تھا, تو بچے بھی چھوڑ دیے, کل کو میری بچی کو بھی ایسے ہی کرے گا تو. ہوتا یہ ہے کہ یہ معافیاں تر لے وہ جواب, یہ معافیاں تر لے وہ جواب, یہ لکن چھپی چل رہی ہے ہائیڈ اینڈ سیک چل رہی ہے. نہیں مانی ماں. اینڈ میں زکریا کو کہا زکریا نو میری نظراں تو دور کر دے. زکریا نے کہا یار جائے تو. حالات معاملات بولنا چالنا خراب ہوا, ایک دوسرے کے لیے نفرتیں آئیں. اگلے دن پھر دروازے پہ, ماں جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے, ماں جی ایک موقع دیو, اندر آن دیو. اندر گیا, پھر منت ترلا شروع. ماں نے پھر جواب دیا, پھر 2 سے 3 دن کا وقفہ ڈالا, پھر گھر کے باہر آ گیا. قدرتی طور پہ دروازہ بند تھا, ٹک 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 نوک کرتا ہے. کون؟ میں جی شہباز. پھر آ گئے ہیں تو, پھر اندر سے گالم گلوچ بدتمیزی, یہ باہر سے بدتمیزی گالم گلوچ. اس چکر میں محلہ اکٹھا ہو گیا, پیچھا نہیں چھوڑا ان کا. پورے محلے میں کھڑے ہو کے ان کو ذلیل کیا, بدنام کیا, اور یہ کہا کہ یہ اب مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے, میرے سے پیسہ کھاتے رہیں, نہ دن دینے ہو پیسہ واپس, نہ دن دینے بیٹی دا ہاتھ. بدنام کرنے لگ گیا ان کو. ماں کیا کرے اب یہاں پہ, ذلیل رسوا, پورے علاقے میں نشر, بے عزتی بے تحاشا. انہوں نے اس پورے وقوعے کو, چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً پولیس بلاتے, کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا یا بدنام کرنے کا. پولیس نہیں بلائی, کیوں؟ ماں یہ کہتی ہے کہ پہلے ہم اس محلے میں ذلیل ہوئے ہیں, اب ہم سیکنڈ جو ہماری جگہ بنے گی وہ تھانہ بنے گی, جہاں پہ پوچھیں گے کوئی تعلق تو نہیں تھا, یہ تو نہیں تھا, پٹھے سیدھے سوال پوچھیں گے, میں کتے کتے عزت بچاواں. کہتی تو ٹھیک ہی ہے. اب کیا ہوا, تماشا جب ختم ہو گیا تو ماں بیٹا سر پکڑ کے گھر بیٹھے ہیں, اب کیا کریں. آخر آج نہیں چلے, اس سے رشتہ توڑ دیا, کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے نا شادی بیٹی کی, اور جہاں کریں گے یہ وہاں جا کے بتا دے, وہاں مسئلہ بنا دے, وہاں سے فارغ ہو جائے, کی بنے گا. سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. اور پھر اس کے بعد دونوں ایک پلان بناتے ہیں. ابھی تک یہ ہونے والا دماد ہے, رائٹ, اور زکریا اور اس کی ماں یہ پلان بناتی ہے. زکریا اور اس کی ماں بناتی ہے, زکریا کو آرڈر پاس کرتی ہیں کہ ایسے ایسے تو نے کرنا ہے. ممتا بعض اوقات آؤٹ آف دا وے بھی چلے جاتی ہے, اب اس میں بھی وہی قصہ ہے. اس کو کہتی ہیں زکریا کل تو نے اس کو بلانا ہے فون کر کے, اور اس کو کہنا ہے کہ آجا امی من گئی ہے. زکریا اگلے دن فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شہباز میں نے بڑے منت ترلے اوکھے ہو کے نا بڑے پاپڑ بیلے ہیں, اماں راضی ہو گئی ہے, تو آ جا. تے آ کے پھر دوبارہ کوئی آپس سے جڑے مسئلے مسائل نے ٹھیک کریے, روٹی کھانے ہیں بہ کے, آ جا. یہ چلا جاتا ہے گھر ان کے, اور پھر وہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ طور پہ ماں یہ جب آتا ہے تو ایز اٹ از جھکتا ہے, ماں تھپکی دیتی ہے, چل بیٹا گھراں چ گلاں ہو جاندیاں نے, جان دے گلاں اسی ویاہ کرانگے تیرے نال, بہ جا بیٹھ کے. ماں بھی پوری پھر اس نے کردار ادا کیا ہے. بیٹی کو کہتی ہے کہ پانی لا کے دو, جوس لا کے دو, گرمی سے آیا ہے. وہ بھی لے کے آتی ہے جوس. اس کو پتہ نہیں تھا کہ آج یہ ہونا ہے. یہ جوس دیا اور چلے گئی اپنی سہیلی کے گھر, اس نے جانا تھا آلریڈی. جوس پیا, چکر آ رہے ہیں, نیم بے ہوشی ہو رہی ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے, اور گر گیا چارپائی پہ. اصل میں اس جوس میں نشاور دوا ملائی ہوئی تھی آلریڈی, اس لیے تاکہ یہ فوراً گر جائے, بے ہوش ہو جائے. اور بیٹی کو نہیں پتا تھا. بیٹی کو نہیں پتا تھا. بیٹی نے جوس دیا اور پھر وہ چلے گئی گھر سے. اس کے پیچھے سے یہ سب کچھ ہوا جو ہوا. جیسے یہ گرا, ماں نے کہا زکریا کام ختم کر. کیسے مارا؟ گلا دبایا رسی کے ذریعے سے اور اس کو مار ڈالا. جب تسلی ہو گئی کہ ہاں مر گیا ہے, تو آدھی رات میں مکھن پل ہے ایک جو کہ رسول پورہ کے علاقے میں آتا ہے, اس کے نیچے بہت ویران علاقہ ہے, دائیں بھی اور بائیں بھی. آدھی رات کو لاش لے کے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پھینک کے واپس آ جاتے ہیں. ویرانہ تھا, آدھی رات تھی, کسی کو پتہ نہ چلا. صبح کے 5 بجے ایک راہگیر گزرا اور اس نے کہا ہیں یہ کیا لاش پڑی ہوئی یہاں پہ. فوراً 15 پہ کال کی, اطلاع دی. پولیس موقع پر آئی, اس لاش کو وہی ایز اٹ از تحویل میں لیا, پوسٹ مارٹم, آس پاس سے پوچھ گچھ, شناخت ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک شہباز نامی آدمی ہے جس کو قتل کر کے اس کی لاش کو یہاں پھینک دیا, اور اس کے گلے پہ نشانات بھی پائی گئے تھے چونکہ رسی سے گلا دبایا گیا تھا. اس کے گھر والوں کو اطلاع دی تو گھر والے کون تھے, بیوی کو تو طلاق دے چکا تھا, بہن بھائی جو تھے ان کو جب پتہ چلا تو وہ تھانے ضرور پہنچے,
لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے گھر والے راضی نہیں تھے، چونکہ یہ اتنا بد کردار اور بد زبان تھا۔ مدعی کون بنا؟ مدعی اس کی فیملی میں سے اس کا ایک بھائی بنا۔ بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہاں پر میں یہ کہوں کہ ایک وہ شہباز ہے جو جھک کر جاتا ہے فروٹ لے کے، جی 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 ماں جی جی، ایک وہ شہباز ہے کہ پیدا کرنے والا اس کو لینا نہیں چاہتا۔ بھائی جو ساتھ پلے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے اس کی لاش بھی نہیں وصول کرنی، بہت بڑی بات ہے۔ ٹریپ کر رہا تھا انہیں، ٹریپ کر رہا تھا۔ انسان جب ٹریپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، دنیا پوری جھوٹی ہے۔ اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا۔ ماں کا کیا بنا ہے؟ گرفتاری ہوگی، ذکریہ جو ہے پکڑا گیا؟ زکریا کو کیا پہلے گرفتار، ریڈ کی، اس کے بعد زکریا سے پوچھ گچھ کی، اس نے کہا جی میری ماں نے مجھے پلان بتایا تھا، پھر اگلی ریڈ ماں پر کی اور دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے پاس ہیں 302 لگی ہوئی ہے۔ حالات و واقعات، صورتحال اور اپڈیٹس میں ساری آپ کو دے چکی۔ اچھا، اس کیس میں نہ میں یہ کہوں گا کہ جو شہباز تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا، وہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے رہا تھا، نہ وہ ٹھیک تھا، نہ ہی ذکریہ اور اس کی ماں، کیونکہ قتل کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ کوئی غیر آدمی وہ بیٹا بن جائے، 100 دفعہ دودھ کی نہروں سے نہا کے نکل آئے تو بھی وہ آپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوا، وہ سگن نہیں ہے آپ کا۔ آپ کیسے اپنی جوان بیٹی والے گھر میں بیٹے کو گھسا لیتے ہیں، غیر کو وہ بھی، اور بٹھاتے ہیں اور پھر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پھر 10 سال 5 سال 6 سال 2 سال 1 سال کے بعد یہ کہتے ہیں اوئے ہوئے دیکھو جی ہم نے تو روٹی کھلائی تھی بٹھا کے اور اس نے میری کمر میں چھری مار دی۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا، جو نبی پاک نے کہا، جو قرآن میں موجود ہے، بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے کسی غیر آدمی کو کہتے ہیں کھلا ڈلا گھر کے اندر آ اور کھلا ڈلا جا؟ وہیں سے تو خرابی شروع ہوتی ہے۔ آپ کی وہ بیٹی جو ان میرڈ ہے، اپوزٹ سیکس ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے، میڈیکل سائنس میں کرتا ہے نا، ماں کو کیوں نہیں پتا یار؟ ماں نے پیدا کیا ہے بچی کو، جوان کیا ہے، وہ کیسے یہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا؟ کیوں بھائی کچھ نہیں کیوں نہیں ہوندا؟ اچھا، آج کی یہ پوڈ کاسٹ بھی سبق ہے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، تاکہ سبق لیں، سیکھیں، اس طرح کے واقعات نہ ہو، نہ کوئی شہباز اس طرح سے مرے اور نہ ہی ذکریہ اور اس کی ماں جو ہے اس پر 302 لگے۔ ایسے کیسز میں نا مجھے ترس پتہ کس پہ آتا ہے؟ جو دوست ہوتا ہے، جو بیچارہ اب اس کیس میں زکریا ہے، حالانکہ وہ قاتل ہے، اس ٹائم وہ سزا کا حقدار ہے، ملنی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لیکن زکریا پر مجھے ترس اس پہلو پر آ رہا ہے کہ ایسا بندہ جو دوست کو تگڑا سمجھ کے، محافظ سمجھ کے، بھائی سمجھ کے گھر گھسائے، ماں بہن میں بٹھائے، پتہ لگے اسی کی عزت کو اڑا کے لے گیا، اور پھر کل کو اگر وہ داماد بن بھی جائے، رشتہ ہو بھی جائے، تو بھی ساری زندگی ٹانگ کے نیچے رہتا ہے۔ کیوں؟ تگڑا ہوتا ہے، گھر میں بٹھا کے تو بہن دی ہوتی ہے، تو جوتے تو کھانے ہیں ساری زندگی۔ اب یہی کیس ایک نہیں ہے، بے شمار ایسے کیسز ہیں۔ آپ کسی کی نوکری کو، جیب کو اور گاڑی کو کرتے ہیں رشتہ، اور پھر کل کو آپ انہیں تینوں چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کے جوتے کھاتے نظر آتے ہیں۔ تہمینہ صاحبہ، آج کے پوڈ کاسٹ کے آخری کیس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناجائز تعلقات جو ہیں وہ کس طرح سے گھر برباد کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے، عورت جو ہے وہ جیل چل جاتی ہے۔ یہ 2-3 سال پرانا کیس ہے، کافی وائرل بھی رہا، میں نے آپ کے چینل پر بھی ویڈیو دیکھی۔ پوری ڈیٹیل بتائیں کہ اس کیس میں کیا کچھ ہوا، کس سے ناجائز تعلقات تھے، کون کون سے گھر برباد ہوئے۔ 2021 میں ایک آدمی کی ایک عورت سے شادی ہو گئی۔ آدمی ایک ٹرک ڈرائیور ہے اور ٹرک ڈرائیور کی زندگی زیادہ تر سفر میں گزرتی ہے، اور اس چیز کو سروائیو کرنا پڑتا ہے بیگم کو اور بچوں کو، اور وہ کرتے ہیں۔ روزگار کے مسائل، مہنگائی، ذریعہ معاش لوگوں کا ہے نہیں، وہ اسے فیس کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، یہ ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک گھر میں رہتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اور وہ گھر اس کا کرائے کا ہے۔ دونوں سفر کر رہے ہیں، ایک اردو کا ایک انگلش کا۔ بالکل۔ اچھا، اب اس طرح سے ہے کہ ساتھ والے گھر میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ آدمی اکیلا رہتا ہے، اب وہ بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلولی الیک سلیک ہو گئی، اور الیک سلیک اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتا ہے۔ باہر کے بے شمار کام ہیں، اب عورت کا شوہر ادھر ہے نہیں، وہ کسے کہے، وہ اس کو کہہ دیتی تھی، یہ بھی بھاگ کے تابع داری پوری کرتا تھا۔ الیکٹریشین کا کام ہو جائے، سامان لانا ہو، پلمبر کا، چھوٹے موٹے گھر کے کام۔ ہاں، اتنے کاموں سے عورت گھبرا جاتی ہے کہ اب میں کس کو کہوں، جی شوہر نہیں ہے، اس نے اس کو کہہ دیا، اس نے کہا میں تو تابع دار تیرا، اس میں تابع داری پوری کرنی ہوتی تھی۔ ہوتا کیا تھا، اب یہ جو خاتون ہے یہ ہے رخسانہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سن کر کے میں ایک مرتبہ اس کو کہتی ہوں کام کر دیتا ہے، اور جب بھی آتا ہے بہانے سے بچوں کو پیسے بھی پکڑا دیتا ہے۔ اور یہ دونوں شادی شدہ ہیں بظاہر
اس میں بھی کافی عرصے تک اس آدمی نے رخسانہ سے یہ چھپائی رکھا کہ میں شادی شدہ ہوں. اچھا. لیکن جب ذرا ڈیپلی اٹیچ ہوئے پھر اس نے بتا دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے بچے ہیں اور وہ رہتے ہیں لودھرا میں. یہ کیس ہم بھاول نگر کا ڈسکس کر رہے ہیں. ہوتا کچھ اس طرح سے, یہ بھی 3-4 بچوں کی ماں ہے, اس کے بھی 2-3 بچے ہیں, وہ پیچھے ہیں, کچھ عرصہ گزر گیا, چیزیں کھل گئیں آپس میں. اب یہ جو کرائے کا گھر ہے نا, عورت کا بھی اور اس کا بھی, عورت اس کے گھر جاتی ہے اور گھنٹوں ناجائز مراسم قائم ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, گندگی غلاظت خوب پھیلائی جاتی ہے. شوہر بیچارہ ٹرک ڈرائیور ہے, وہ جب گھر آتا ہے تو اس کے آتے تک تمام معاملات روٹین میں ہوتے ہیں, جب وہ چلا جاتا ہے پیچھے سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ نوکری کرے کہ راکھی کرے گھر بیٹھ کے بیوی کی. زندگی گزر رہی ہے. کچھ سال گزر گئے اور اس کے بعد اس لڑکے کا اس آدمی کا دل بھر گیا. اچھا, یہ سال کہانی چلتی ہے؟ سالوں چلی ہے یہ کہانی, کم سے کم 6 سے 7 سال. جب اس کا دل بھر گیا نا, اس نے کیا کیا, اس نے عورت کو بٹھا لیا اور کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں حلال حرام کیا ہوتا ہے, یہ گناہ ہوتا ہے, یہ حرام کاری ہے, ایسے نہیں کرتے, شرع میں اس کی اجازت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ایکچولی اس کا دل بھر گیا تھا, عورت کا دل نہیں بھرا تھا. اب عورت جو ہے وہ کہے اچھا تمہیں اب یاد آیا حلال حرام, پہلے نہیں تمہیں یاد تھا, 6 سال مجھے استعمال کیا, 6 سال تو تم میرے ساتھ لگا کے بیٹھے رہے, وہ گناہ نہیں ہوگا؟ اس کا جواب نہیں دینا, نہیں آپ بھی کرو. وہ کہتا ہے میں نے تعلق نہیں رکھنا, وہ کہتی میں نے رکھنا ہے. یہ جھگڑا شروع ہو گیا, وہ بلائے یہ بھاگے. اب اوائڈ کرنا اور مسائل, جھگڑا, بحث مباحثہ شروع. اچانک سے ایک دن رخسانہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے. وہ پریشان ہوتی ہے کہ مجھے بتایا ہی نہیں ہے, کہاں چلا گیا. وہ چلا جاتا ہے لودھرا, جہاں پر اس کے بیوی بچے رہتے ہیں. ایک بیٹا بیمار تھا, اس کو دوائی شوائی لے کے دی, اس کے ساتھ ٹائم گزارا, بچوں کو ٹائم دیا, خرچہ پانی دیا. کال آ جاتی ہے, کہتی کدھر ہو تم نے مجھے بتایا نہیں ہے. اس نے کہا میں ایمرجنسی میں لودھرا آیا ہوں, میرا بیٹا چھوٹا بڑا بیمار ہے, میں ہاسپٹل لے کر. اچھا چلو اللہ اس کو صحت دے. کال کٹ گئی. 4 سے 5 دن گزر گئے, تم واپس نہیں آئے ہو. وہ کہتا ہے میرا بچہ بیمار ہے, ٹھیک ہوگا تو میں آؤں گا. جناب یہ سلسلہ چلتا رہا اور 1.25 ماہ گزر گیا. تو آنا ہے کہ نہیں آنا؟ وہ بیماری تیری ختم ہی نہیں ہوئی, تو جھوٹ بولتا ہے, تو ڈرامے لانے. نہیں میں نے ویڈیو یہ ویڈیو بنا کے بھیجے اس کو کہ ہاں واقعی. یہ سلسلہ کوئی 3 ماہ چلا. اچھا, اور رخسانہ کو پیچھے طرف ہو گیا, وہ پیچھے سے اس طرح لگی ہوئی ہے جیسے بھوکا شیر. شاید شیر کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا, جیسے بھوکی بلی. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ فون پہ فون, وہ جواب نہیں دے رہا. 10 کالیں ہیں تو 1 کال سن رہا ہے اور اس کو اوائڈ کر رہا ہے, کبھی باتیں سنا رہا ہے. دراصل بیٹا بیمار ضرور ہوا تھا, وہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا 2 دن میں. یہ نوکری چھوڑ کے یہاں سے اس لیے گیا تھا کہ میری جان چھٹے اس عورت سے, میں نے اب اس کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنا. اللہ نے ہدایت دے دی, جو کچھ بھی ہوا وہ رک گیا اس حرکت سے. رخسانہ کو لگے آگ کہ یہ کیا ہے جی, 1.5 مہینے سے بیمار ہے بچہ اس کا, یہ ہے وہ ہے. اب وقت یہ آیا تھا کہ یہ کالز کرتا رہے. اس نے ڈال دیا نمبر بلاک پہ. 8 سے 9 ماہ کے بعد رخسانہ پھر نہ باز آئی. رخسانہ نے پھر کسی اور نمبر سے چینج کر کے کال کی. کیا کہتی ہے اس کو, کہتی ہے دیکھو اتنا عرصہ گزر گیا, اب تو میں ویسے یادی ہو گئی ہوں رہنے کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, اتنا ٹائم گزارا ہے, ایک دفعہ تو ملنے آؤ, تم بیٹھیں گے باتیں کریں گے, میرے پاس بہت سی تصویریں ہیں, ہماری میموریز ہیں, میں وہ دکھاتی ہوں, یہ ہے وہ ہے, دکھ سکھ کے ساتھی ہو, میں تیرا کی کر لینا ہے 2 گھنٹے, آ جا مل کے چلا جائیں. 10 کی پکاواں تو کھانے ہیں, کھانا شانا بنایا, وہ آ گیا. اب وہ کیا سوچ کے آیا ہے, وہ سوچ کے آیا کہ چل میں اتنا ٹائم گزارا ہے, 9 مہینے, چلو ایک دفعہ جا کے پھیرا مار آتا ہوں. اب وہ پھیرا کیوں مارتا ہے, اس کے دل میں کیا تھا, یہ وہی بتا سکتا ہے. اور غلطی کر بیٹھا, جال میں پھنس گیا. ونس اگین بیٹھا, کھانا شانا کھایا خوب, اوکے ڈن. پھر گپے شپے شروع ہو گئیں. اب جب گپے شپے شروع ہوئیں بے تکلفی کی طرف یہ رخسانہ آئی, تو اس نے کہا شرع آ گئی بھائی, حلال حرام. بھائی شرع میں یہ تو نہیں ہے کسی عورت کے گھر بیٹھ جاؤ, جا کے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاؤ اور ماضی کی یادوں کو یاد کر کے مسکراؤ, یہ بھی شرع نہیں کہتی ہے. خیر یہاں تک شرع اس کو یاد تھی اور آگے یاد نہیں تھی. آپ کو میں بتاؤں کہ 2024 میں دل بھرا تھا اور سالوں پہلے یہ معاملہ شروع ہوا تھا. یہ کہتی ہے, وہ مانتا نہیں ہے. کمرے سے باہر جاتی ہے, کہتی میں بھی آتی ہوں, 1 منٹ ذرا مجھے فون آ گیا, فون کی بیل بج رہی ہے. کمرے سے باہر گئی, ایک پانی کا ٹب بھر کے رکھا ہے اور آلریڈی اس میں تیزاب ملایا ہوا ہے. پہلے سے پلان کیا ہوا ہے, سب پلان کیا ہوا ہے. میں بھی اس کے دل میں یہ ہو کہ اگر مان گیا تو ٹھیک ہے, نہ مانا تو یہ پلان اے پلان بی. ٹب اٹھا کے اندر لائیے, وہ کریں کی کر رہی ہیں, نہ پاری چکر ٹھا ڈھیل دیا سارا اس کے اوپر. تیزاب ملا محلول یا تیزاب ملا پانی. وہ چیخو پکار کر رہے, ایک دم سے جل گیا, تکلیف, محلہ اکٹھا, تماشا لگ گیا.
پھینکتے پھینکتے کچھ تیزاب اس کی اپنی باڈی پر بھی گرا اور تکلیف میں کچھ نہ کچھ یہ بھی تھی. ہوتا کیا ہے, پکڑی جاتی ہے وہیں سے, سب دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. اب عورت تھی, لوگوں نے ڈھک دیا, چھپا دیا. یہ لڑکا تھانے جا کے خود مدعی بنتا ہے اور پھر اس کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے. بہت جذباتی تھا. ہاسپٹل شفٹ ہوا, ہاسپٹل والوں نے یہ کہا کہ 40% باڈی برننگ میں ہے. 40% میں جہاں ڈاکٹرز یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو چانس 50-50 ہوتا ہے بچنے کا. اب اس کا باقاعدہ طور پہ ایک برننگ سینٹر ہوتا ہے, وہاں پر ایسے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. یہ کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں, ان کو پورا کور اس طرح سے باقاعدہ کیا جاتا ہے اور بہت مشکل پروسیس ہے اور مہینوں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہوتے اور دوبارہ نارمل لائف میں آتے آتے. جناب کا یہ سسٹم شروع ہوا. پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, 5واں دن. 5 دن کے بعد علاج معالجہ کرواتے کرواتے اسی ہاسپٹل میں اسی بیڈ پر ڈیتھ ہو گئی. اچھا. 5 دن تک بی سائڈ پہ ہے. گھر والوں نے, آگے پیچھے والوں نے شو آف ہی نہیں کیا کہ ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے یا ہمارے پاس ہے یا ہماری تحویل میں ہے یا ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں. وہ سچی ہو رہی ہے اور وہ بیچارہ ادھر کھڈے لائن لگ گیا. اب پھر اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے ان 4 سے 5 دنوں میں پولیس جو ہے وہ جاتی ضرور تھی, کیونکہ یہ کیس MLC کا کیس بنتا ہے اور MLC کا جو کیس ہوتا ہے اس میں میڈیکل کا پوائنٹ آف ویو لیے بغیر پولیس کچھ نہیں کر سکتی اور پولیس کے پوائنٹ آف ویو کے بغیر میڈیکل کچھ نہیں کر سکتا. جب ڈیتھ ہو گئی, پرچہ کٹ گیا تھا آلریڈی کہ اس نے میرے پہ تیزاب پھینکا ہے, 302 کی گئی, اس میں آزاد یعنی ایڈ کر دی. پھر اس خاتون کو کیا گرفتار. اب اگلی کہانی سنیں. شوہر بیچارہ آیا ڈیوٹی سے گھر, ایک دن کی چھٹی پر. وہ کہتا ہے نظر نہیں آ رہی رخسانہ کدھر ہے, کھانا نہیں بنا. اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھی پیچھے سے یہ تماشا لگا ہے اور وہ تیری بیوی کو گرفتار کر کے تھانے والے, یہ والا تھانہ ہے, لے گئے ہیں. تھانے پہنچا. اب یہ بیٹھی اس کو دیکھ کے اتنے بڑے بڑے مگرمچھ کے آنسو گرا رہی ہے, رونے لگ گئی. وہی بات ہے نا ڈرامے باز. اور کہانی کیا سناتی ہے؟ اے میری عزت تے ہاتھ پا رہا سی تے میں اپنی عزت بچا رہی سی تے دیکھو نا پھر میرے تے پٹھا پرچا بھی کٹا دیتا ہے. دسو میں کتنے جاواں, تسی بھی تے چھڈ گئے سی مینوں. یہ کہانی سناتی ہے. عورت کی مکاری اللہ بچائے, جس کو کرنی آتی ہے, جو مکاری کرتی ہے نا اس سے اللہ بچائے. اب یہ سارا سلسلہ پولیس نے گرفتار کر لیا. یہاں سے اس کے بیوی بچے, کیا قصور تھا علی مجھے بتائیں. بیوی بیچاری بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. بچے یتیم ہو گئے. اب وہ بیوہ خاتون ان پڑھ دیہاتی عورت ان 3 بچوں کا پیٹ کہاں سے پالے گی؟ مجھے جواب دیں. دھکے, ضلالت, آج اس سے مانگنا ہے کل اس سے مانگنا ہے, یا کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے گا تو چلو خیر شاید اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. ہمارا تعلق جس معاشرے سے ہے, بہت تلخ بات کرنے لگی ہوں, یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ شادی کریں اور پھر آپ اس کو کہیں میں تو باہر کے ملک جا رہا ہوں, سال بعد آؤں گا, 6 مہینے بعد آیا کروں گا, پھر ماروں گا. میں دوسرے شہر میں ہوں, 15-20 دن بعد آنا, ایک چکر لگایا چلے گئے. وہ دور نہیں رہا جب چچا یہ کہتا تھا کہ بھائی کی بیٹی بھی میری ہے اور میری بیٹی بھی میری ہے, جب یہ کہتے تھے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر میری بیٹی تو میری بیٹی ہے, لیکن اس کی بیٹی مولی گاجر کی قیمت بکتی ہے, اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے, گندی پہ نظر رکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر. لیکن مجھے دکھ صرف اور صرف اس بیوی کا ہے جس نے نوکری کے لیے بھیجا, معاملہ خراب ہو گیا. وہ بچے جو باپ کی راہ تکتے تھے وہ اب کہاں دیکھیں گے, کس کو دیکھیں گے, کون پالے گا, کیا کرے گا. البتہ ٹرک ڈرائیور کی جو بیوی رخسانہ ہے, 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لیتی کہ بلی جب کسی جگہ کو گرم پاتی ہے نا تو اپنے پنجوں کے نیچے اپنے بچے لے لیتی, میرے پاؤں نہ جل جائیں. یہ عورت اس سے بھی بدتر ہے. ڈائن جب کسی گھر پہ حملہ کرتی ہے ساتھ کر چھوڑتی ہے, یہ اس سے بھی بدتر ہے. اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. دوستو, آج کا یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹوری ہے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم بنے, تو ہم سے کامنٹ سیکشن میں اپنی اسٹوری شیئر کریں. ہم آپ سے رابطہ کریں گے, آپ سے ڈیٹیلز لیں گے اور آپ کی اسٹوری کو اپنے شو کا حصہ بنائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے, کوئی بھی ریکمنڈیشن ہے, کوئی بھی اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں. آج کی ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو سبق مل سکے, اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. بہت شکریہ.